اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم زنا کی سزا کے بارے میں، ایک زانی کی سزا کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زانی کے لیے کون کون سی سزائیں مقرر فرمائی ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ زنا کے 6 نقصانات۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا سے بچو کیونکہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات: زنا زانی کے چہرے کی خوبصورتی ختم کر دیتا ہے، اسے محتاج و فقیر بنا دیتا ہے اور اس کی عمر گھٹا دیتا ہے۔ آخرت کے 3 نقصانات: زنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، سخت حساب اور جہنم میں مدتوں کا سبب ہے۔ تانبے کا لباس۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کیا، اللہ عز و جل اس کی آنکھیں جہنم کے انگاروں سے بھر دے گا، اور جس نے کسی عورت سے زنا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر سے پیاسا، روتا، غمگین، سیاہ چہرہ اور تاریکی کی حالت میں اٹھائے گا۔ اس کی گردن میں آگ کا توق اور جسم پر پگھلے ہوئے تانبے کا لباس ہوگا۔ اللہ عز و جل نہ تو اس سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی اسے پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شادی شدہ سے زنا کرنے کا عذاب۔ نور پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی شادی شدہ عورت سے زنا کیا تو قبر میں اس امت کا نصف عذاب اس مرد اور رضامند ہونے کی صورت میں عورت کو ہوگا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ عز و جل اس زانی کی نیکیاں اس عورت کے شوہر کو دے دے گا، اور اس کے شوہر کے گناہ اس زانی کے ذمے ڈال دے گا، اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور یہ اس وقت تک ہوگا جب شوہر کو زنا کا علم نہ ہو، اور اگر اس کے شوہر کو خبر ہوئی کہ کسی نے اس کی بیوی سے زنا کیا اور وہ خاموش رہا تو اللہ عز و جل اس پر جنت کو حرام فرما دے گا، اس کے لیے کہ اللہ عز و جل نے جنت کے دروازے پر لکھ دیا ہے، تو دعوس پر جنت حرام ہے۔ دعوس وہ جسے اپنے اہل خانہ کی ناپسندیدہ بات یعنی گناہ کا علم ہو اور وہ خاموش رہے، ایسا شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا، اور بے شک ساتوں آسمان زانی اور دعوس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ غیر عورت سے ہاتھ ملانے کی سزا۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے کسی اجنبیہ عورت سے مصافحہ کیا یعنی ہاتھ ملایا، وہ بروز قیامت اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ آگ کی زنجیر سے گردن تک ساتھ بندھا ہوگا، اور اگر اس مرد نے اجنبیہ سے زنا کیا ہوگا تو اس کی ران اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرے گی، میں نے فلاں مہینے میں فلاں جگہ پر فلاں کے ساتھ ایسا ایسا یعنی زنا کیا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے کا گوشت جڑ جائے گا تو اس کا چہرہ بغیر گوشت کے ہڈی رہ جائے گا۔ اللہ عز و جل اس گوشت سے فرمائے گا، میرے حکم سے پہلی حالت پر لوٹ آ، تو وہ گوشت دوبارہ اس کے چہرے پر جم جائے گا، اور زانی کا چہرہ تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہو جائے گا۔ زانی جرأت کرتے ہوئے کہے گا، یا رب العزت، میں نے تو کبھی گناہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کو حکم دے گا، گونگی ہو جا، پس وہ گونگی ہو جائے گی، تو اس وقت اعضاء بدن بولنا شروع کریں گے۔ ہاتھ کہے گا، الہی عز و جل، میں نے حرام چھوا تھا۔ آنکھ کہے گی، میں نے حرام کی طرف دیکھا تھا۔ پاؤں کہیں گے، ہم حرام کی طرف چلے تھے۔ شرمگاہ کہے گی، میں نے حرام فعل کیا تھا۔ محافظ فرشتہ کہے گا، میں نے سنا تھا۔ دوسرا فرشتہ کہے گا، میں نے دیکھا تھا، اور زمین کہے گی، میں نے دیکھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، مجھے تیری حرام کاری کا علم تھا، اس کے باوجود میں نے تیری پردہ پوشی فرمائی۔ اے میرے فرشتوں، اس کو پکڑ کر میرے عذاب میں ڈال دو، اور اسے میری ناراضگی کا مزہ چکھاؤ۔ جس نے بے حیائی کی، اس پر میرا غضب انتہائی سخت ہوگا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ: اے رب ہم نے اپنا آپ برا کیا تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔